بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا۔ تیسری قسم مشرکین بالملائکہ کی ہے، یعنی وہ لوگ جو مشرکین باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں فرشتوں کو بسبب عبادت الملائکہ، کہ عبادت فرشتوں کی کرتے ہیں، فرشتوں کو شفاء مانتے ہیں اور ان کو الہ مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کو مشرکین بالملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کیا تھا اور قرآن نے رد کیسا کیا ہے، تو اس کے بارے میں بحث یہ ہے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ سابعین روحانیین کی عبادت کرتے، روح کی، تو ان سابعین کے اندر ایسی قوم بھی تھی جو فرشتوں کے ارواح کی عبادت کرتے تھے، گوئے کہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی انہوں نے فرشتوں کے کوئی مجسمے بنائے تھے، بلکہ ویسے ہی ان کی عبادت، یعنی ان کو شفاء مانتے تھے، ان کو وسیلہ اور ذریعہ مانتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ اور جیسے کہ باپ اپنی اولاد میں سے بیٹیوں کو کچھ اختیار دیتا ہے اور کچھ واق ہوتا ہے، بیٹیاں باپ کے ہاں پیاری اور لاڈلی ہوتی ہے، ان کی بات کو باپ رد نہیں کرتا، اسی طرح مشرکین کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کی عبادت، ان کے نام کے نذرانے شکرانے اور ان سے مانگنا، یہ گویا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہمارے زمانے میں اس طرح کی عبادت تو فرشتوں کی کوئی نہیں کرتا، یہ تو پہلے زمانے میں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ شرک کیا جاتا ہے کہ لوگ تعویذوں میں فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، یا جبرائیل یا میکائیل، اور اس طرح الفاظ لکھ کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا اسرائیل کا لفظ نہیں لکھتے۔ وہ جو تعویذ بنانے والے ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ اسرائیل کا نام لکھیں گے تو وہ تو مار دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا نام اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اسرائیل حدیث میں اور قرآن میں ثابت نہیں ہے، تو یہ گویا کہ ان کی ایک علمی بات ہوگی۔ مشرکین کے عقیدے ہیں فرشتوں کے بارے میں، وہ چند عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو بنات اللہ کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں۔ تو دوسرا عقیدہ بنات کا جو عقیدہ ان کا، تو حقیقی بیٹی تو اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس پر تردید انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ دوسرا عقیدہ اناث کا ہے کہ یہ لڑکیاں سمجھتے تھے، مرد نہیں سمجھتے تھے، اس کو عورت سمجھتے تھے۔ تیسرا عقیدہ جزءاً کا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے ٹکڑے ہیں، اللہ کے حصے ہیں۔ اور بنات اللہ کا لفظ قرآن میں بھی ہے، اناسن کا بھی ہے، جعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، اور جزءاً کا بھی ہے، وجعلوا له من عباده جزءا، سورہ زخرف کے اندر ہے۔ غیب دان سمجھتے تھے کہ یہ غیب کو جانتے ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر رد کیا ہے۔ تو یہ جب فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو شیطان ایسا کرتا تھا کہ کسی جن جو ہے وہ سامنے سے نظر آ جاتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ میں وہ، مطلب یہ ہے کہ تمہارا جس کی تم عبادت کرتے ہو میں وہ اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اصل میں وہ عبادت اپنے فکر میں تو فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن بظاہر حقیقت میں وہ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن نے ذکر کیا بل کانوا یعبدون الجن، در حقیقت یہ لوگ پیران جنات کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کیا ان کے مجسمے تو نہیں بنائے تھے، صرف یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتے جو جن کی عبادت کرتے تھے وہ آسمانی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے مشرکین نے فرشتوں کے مجسمے بنائے تھے اور ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے اور اس سے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ قرآن نے جو رد کیا ہے تو پہلا عقیدہ جو بنات کا، اس پر رد کیا کہ بیٹی نہیں ہے، کیونکہ بنت حقیقی جو ہے وہ تو تجزی اور تجسیم چاہتی ہے کہ ٹکڑے ہوں اور جزء بنیں، تو اللہ تعالیٰ جسم سے اور تجزی ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ دوسرا اناسن کے عقیدے پر رد کیا قرآن نے اور کہا کہ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ مشرکین موجود تھے کہ وہ لڑکی ہے اور مرد نہیں ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ اور جزءاً کے پر بھی رد کیا کہ اللہ کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کے غیب دانی کا عقیدہ تھا کہ یہ غیب کو جانتے ہیں، تو اس پر بھی رد کیا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے تو کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی عبدیت ثابت کی ہے کہ فرشتے اللہ کے عبد ہیں
اور عبد محتاج ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا عجز بیان کیا سورہ مریم میں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اس طرح فرشتے تسبیح کرتے ہیں، خوف، عجز، صفات عبدیت کو ذکر کر کے ان پر تردید کی ہے۔ چوتھی بات مشرکین بالجن کی ہے کہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ جن ایک مستقل مخلوق ہے اور آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئی ہے آگ سے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ عالم الغیب ہے۔ سورہ سبا میں ان پر رد کیا ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ جنات غیب کو نہیں جانتے۔ ہاں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں اور جہاں تعویذ ہوتا ہے اس کو لے آتا ہے۔ اس میں جو مسلمان جنات ہے وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ مثال ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں ساتھیوں سے معلومات کر کے اس کے پڑوسیوں سے کہ اس پر کس نے تعویذ کیا، جن کیا ہے، تو اس معلومات کے ذریعے ہمیں کچھ دائیں بائیں سے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہے، باقاعدہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اور مشرکین ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے یا سید ھذا الوادی، اے اس وادی کے سردار ہمیں پناہ دے دے۔ اللہ کا شریک مانتے تھے اور ان کی تابعداری کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے۔ اور ان کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ نسب ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ اللہ کا اور جنات کے درمیان میں رشتہ داری بناتے۔ اس میں دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان جو ابلیس ہے یہ اللہ کا بھائی ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے بنات و سرات الجن، جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اس کا یہی معنی ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے رد کیا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے اور یہ عاجز ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کیا تم آسمان اور زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں۔ ان جنات میں قرآن کے اندر ایک خاص جن کا ذکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ سے دور بطن نخلہ کے مقام پر یہ وہاں عزا نام ایک دیو جس کو پرڑی کہا جاتا ہے، جنی ایک مانس تھی، لوگ اس کے نذرانے اور شکرانے دیتے تھے۔ تو جیسے ہی فتح مکہ ہوا اور طائف فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بطن نخلہ کے اندر وہاں کیکر کے درخت ہے ان کو کاٹو تو یہ عزا نظر آئے گی، پھر اس کو قتل کر دینا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو کیکر کے درخت کاٹے، ایک کاٹا دوسرا کاٹا تو نظر نہیں آئی۔ واپس آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میں نے درخت کاٹے ہے وہ تو نظر نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیسرا درخت رہتا ہے اس کو جا کر کاٹ دو۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور جا کر جیسے اس درخت کو کاٹا تو ایک کالی شکل کی بد شکل عورت سامنے آئی، اس کے جسم پر بڑے بڑے بال تھی، اس کی بڑی بڑی داڑیں تھی اور بہت بری شکل والی تھی۔ اس کے پیچھے ایک مجاور تھا اور وہ مجاور بھی دبیہ نام کا تھا، وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس مجاور نے عزا سے کہا یا عزا شدی شدتن لا تکذبی، کہ آج حملہ کر، ایسا حملہ کہ تیری تکذیب نہ ہو۔ علی خالد القی الحمار وشمری، اپنی چادر کو پھینک دے اور خالد پر حملہ کر اور اپنے جس کپڑے جو ہے نا یہ اوپر کر لے، کپڑوں کو اوپر کر کے اور مضبوطی کے ساتھ۔ فَإِنَّكِ إِلَّا تَقْتُلِي الْيَوْمَ خَالِدًا تَبُوئِ بِذُلٍّ عَاجِلِ وَتَنَصَّرِ، اگر آج تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو تو ذلت کے ساتھ لوٹے گی اور تیری پھر مدد نہیں ہوگی۔ جیسے یہ آگے بڑی حملہ کرنے کے لیے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کفرانکی لا سبحانک، یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی، اے عزا آج تیری پاکی نہیں بیان کی جائے گی، کفرانکی مانا تیری پاکی نہیں بیان کی جائے گی، تیری ناشکری ناقدری کی جائے گی۔ لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی، میں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ نے آج تیری ذلت کی ہے۔ اور حضرت خالد نے تلوار کے ساتھ اس کو مارا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ختم کر کے وہاں اس مزار کو جلا کر ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کارگزاری سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تلک العزا ولا عزا بعدها للعرب، یہ عزا تھی اور اس کے بعد کوئی عزا عرب کے لیے نہیں، اس کے بعد لن تعبد بعد اليوم، آج کے بعد کسی عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔
یہ اقسام مشرکین کی تھی. قرآن ان پر رد بھی کرتا ہے، مشرکین بالجن پر، مشرکین بالملائکہ کے اوپر، مشرکین بالانس کے اوپر، اور مشرکین بالکواکب پر. کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری آیات کا ترجمہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا، وہاں اشکالات نہیں رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.